رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک پر چلا ان لوگوں کے راستہ پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور یہ انعام یافتہ 4 گروہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے ان لوگوں کی معیت حاصل ہوگی جن پر اللہ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 گروہ کا راستہ کیا ہے۔ جو ان کا راستہ اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ تو پچھلے جمعے کو میں نے انبیاء کا عقیدہ اور صدیقین یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کیا تھا۔ آج انشاءاللہ شہداء اور صالحین کا عقیدہ بیان کروں گا۔ شہداء میں سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا راستہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، اور جو ان کا راستہ اختیار کرے گا وہی صراط مستقیم پر ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پر نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور انہوں نے دوسری دفعہ نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنازہ دہرائی نہیں جاتی، مگر تم میت کے لیے دعا کر لو، استغفار کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھی جانے کے بعد میت کے لیے دعا مانگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا، ان کا راستہ یہ تھا کہ بعد نماز جنازہ میت کے لیے دعا مانگنا یہ جائز ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ یہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی نماز جنازہ یوں پڑھی کہ 4 تکبیریں کہی، اور پھر 4تھی تکبیر کے بعد 2 تکبیروں کے وقفے کے برابر کھڑے رہے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور دعا کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، اور جو لوگ دعا بعد نماز جنازہ سے منع کرتے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور آپ نے ہمیں ابتدائے خلق سے خبر دینی شروع فرمائی، یہاں تک کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو گئے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں مخلوقات کے تمام احوال کی خبر دی، ابتدا سے انتہا تک۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل مخلوقات کا علم غیب آپ کو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک لشکر نہاوند کی طرف بھیجا، اور اس پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر لشکر بنایا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک آپ نے بلند آواز سے یہ کہا یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل۔ تو اس واقعہ کے چند روز بعد لشکر سے ایک قاصد آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، ہمارے دشمن نے ہم پر حملہ کیا اور ہم کو شکست دی کہ اچانک ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی
جو یہ کہہ رہا تھا یا ساریۃ الی الجبل، چنانچہ ہم نے پہاڑ کو اپنی پشت پر ڈال دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں رہ کر نہاوند میں جنگ کا نقشہ دیکھا، حالانکہ نہاوند مدینہ منورہ سے 1600 مائل کے فاصلے پر تھا، اور آپ نے اتنی دور سے حضرت ساریہ کو آواز دے کر پکارا اور وہاں لشکریوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو سن لی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ دور سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور دور کی آواز سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں کافروں کی لاشوں پر آئے اور فرمایا کہ اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے خدا اور اس کے رسول کے وعدے کو سچا پایا؟ میں نے خدا کے وعدے کو سچا پا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان بے جان جسموں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ اے عمر، یہ میری بات کو تمہاری نسبت زیادہ سن رہے ہیں مگر ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ عقیدہ بن گیا کہ کافر بھی مرنے کے بعد سنتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدی، ایک بیر روما خرید کر اور دوسرا جیش عشرت کی امداد کر کے۔ بیر روما کا واقعہ یہ ہے کہ جب مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بنی غفار میں ایک آدمی کے پاس بیر روما نامی ایک میٹھا چشمہ تھا کنواں کا، اور وہ اس کو بیچا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ یہ کنواں، یہ چشمہ میرے ہاتھ میں جنتی چشمہ کے بدلے میں بیچ دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری اور میرے بچوں کی معاش اسی سے ہے، میں اس میں طاقت نہیں، میں نہیں بیچ سکتا۔ یہ خبر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو وہ چشمہ کے مالک سے 45,000 میں اس کو خرید لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ اس شخص کو جنتی چشمہ عطا فرماتے تھے، اگر میں یہ چشمہ اس سے خرید لوں تو مجھے بھی عطا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ توجہ چاہوں گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مالک سمجھ کر آپ سے جنت کا چشمہ خریدا، تو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آپ جنت کے مالک ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ میں نے پہلے اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل دیکھا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، اور کوئی مخلوق ذات یا صفات میں آپ جیسی نہیں۔ اور اس کی تفصیل سنیں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑی سے گرے، حتیٰ کہ آپ نے کچھ نمازیں بیٹھ کر پڑھائی۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں، لیکن معراج کی رات براق پر سوار تھے، اور جس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، اس قدر تیز رفتار سواری سے آپ گرے نہیں، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ اور غزوہ احد میں کافروں نے سنگ باری کی، جس سے آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، خون نکلا، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں۔ اور معراج کی رات شق کے صدر ہوا، خون نہیں نکلا، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میں تمہاری مثل بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند بھی آتی تھی، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں، لیکن معراج کی رات، معراج کے سفر میں 18 سال لگ گئے، نیند نہیں آئی،
جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار بھی ہوتے تھے کیونکہ آپ خدا نہیں تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار آنکھوں میں لعاب دہن ڈال کر شفایاب کر دیا کرتے تھے، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ ایک یہودی سے قرض لیا جو بوقت ادا نہیں ہو سکا، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں، لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے ان کا سارا قرض ادا ہو گیا، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ اور بعض اوقات آپ کو بھوک لگتی تھی، جو اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں، لیکن یوم وصال کے روزے بھی رکھتے تھے، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ آپ کو پیاس بھی لگتی تھی، جو اشارہ تھا کہ میں خدا نہیں، لیکن اپنی انگلیوں سے چشمے بہا کر لوگوں کو سیراب بھی کر دیا کرتے تھے، جو اس طرف اشارہ تھا کہ میں تم جیسا نہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوقت وصال وفات مجھے اپنے سرہانے کے پاس بلا کر بٹھایا اور مجھے فرمایا کہ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے بھی ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جانا اور میرے دفن کی اجازت مانگنا۔ پھر اگر دیکھو کہ دروازہ کھل گیا تو مجھے میرے آقا کے پاس پہنچا دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں لے جانا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا۔ میں سب سے پہلے جلدی سے در اقدس پر حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر صدیق ہے، حاضر دربار ہے اور روضہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور میں نے یہ آواز سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب فان الحبیب الی الحبیب المشتاق، دوست کو دوست کے پاس داخل کر دو کیونکہ دوست دوست کا مشتاق ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ کے وفات کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ جائز سمجھتے تھے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوتا تو ہاں فرما دیتے، اور اگر منظور نہ ہوتا تو خاموش رہتے، کسی کو لا یعنی نا سے جواب نہ دیتے۔ ایک روز ایک عربی نے حاضر ہو کر سوال کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے، پھر اس نے سوال کیا، تیسری مرتبہ جب سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عربی، جو تیرا جی چاہتا ہے مانگ لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عربی پر رشک ہوا، ہم نے اپنے دل میں کہا کہ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا، لیکن عربی نے کہا کہ میں سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ وہ سامان بھی مجھے چاہیے، آپ نے فرمایا وہ بھی عطا کیا۔ ہمیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنا فرق ہے اس عربی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت کے سوال میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا اترنے لگے، اللہ نے ان کو حکم دیا، تو جب کنارے پر پہنچے تو سواری کے جانور کے منہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر دیے، وہ خود بخود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے
آواز آئی کہ اے موسیٰ تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر کا پتہ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو تو بتا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید بنی اسرائیل میں ایک بوڑھی عورت ہے، ان کو معلوم ہے۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ اگر معلوم ہو تو بتا دو۔ اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے، تو فرمایا کہ بتا دو۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں بتاؤں گی جب تک میرا سوال پورا نہ فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں اس درجے میں جس پہ آپ رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صرف جنت مانگ لے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کی معیت مانگتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ یہ جو مانگتی ہے اسے عطا کر دو، اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کر دی۔ توجہ چاہوں گا، اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جنت کے مالک اور مختار ہے۔ اور وہابیوں کے، دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی وہ لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک اور مختار نہیں۔ یہ بالکل ہی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل قبر سے پر سلام پیش کیا اور فرمایا کہ تم اپنی خبریں ہمیں بتاؤ گے یا یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں خبریں دیں؟ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آواز سنی کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کا جواب دیا اور عرض کیا کہ یا امیر المومنین آپ بتائے کہ ہمارے بعد کیا گزری؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں نے نکاح کر لیے، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، اولاد یتیموں میں شمار ہو گئے، وہ تعمیر جس کا تم نے استحکام کیا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ ہمارے پاس کی خبر تو یہ ہے، تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ تو ایک مردے نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین کفن پھٹ گئے، بال بکھر گئے، کھال پرزے پرزے ہو گئے، جو عمل آگے کے لیے بھیجا تھا اس کا فائدہ ملا اور جو پیچھے چھوڑا اس کا خسارہ ہوا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل قبور کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا کہ اہل قبور ہماری آواز کو سنتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ سماع معطی کے قائل تھے، اور یہی عقیدہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنازہ پر 4 تکبیریں کہی، یعنی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد یہ کہا اے اللہ تیرا بندہ آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اس کے لیے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے اور اس کی قبر کو فراخ کر دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا بعد نماز جنازہ کو جائز سمجھتے تھے، اور اگر یہ دعا ان کے نزدیک جائز نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ دعا نہ مانگتے۔ الحمدللہ یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اب صالحین کا عقیدہ کیا ہے، ان کا صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہجت الاسرار میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو تو جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو بچاتے ہو میں تمہیں اس کی خبر دوں۔ معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ولیوں کو بھی کچھ علوم غیبیہ عطا فرماتا ہے۔ اور مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک عالم ممکنات میں سے نہیں بلکہ اس سے عرفہ امکان سے پیدا کیے ہیں، اس بنا پر آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ تو اس عبارت سے پتہ چلا
کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ تو حضرات گرامی اب سنیے کہ انسان کا ازلی دشمن شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ انسان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکے، کیونکہ اس خبیث نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا، قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَا أُقْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ان کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے سے روکوں گا۔ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اب آئیے سنیے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ اہل فارس نے قریش مکہ کو پیغام بھیجا کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ جو جانور تم اپنی چھری سے ذبح کرتے ہو وہ حلال جانتے ہو، اور جس جانور کو خدا مارے اس کو حرام جانتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم لا یجادلوکم، بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ تم ان سے جھگڑا کرے۔ تو یہاں پر اہل فارس کو شیطان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسان اور جن شیطانوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب منافق ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں اور منافقوں کو شیطان کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجن والناس، جن اور انسان شیطان کے وسوسے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو لوگوں کو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو حضرات گرامی میں نے 4 آیت مبارکہ پیش کی، اب حدیث مبارکہ سنیں۔ ایک منافق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينظر الى الشیاطین فینظر الى نبیل بن الحارث، جو شیطان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ نبیل بن حارث کو دیکھ لے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے قریب نماز پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر کیا تو نے شیاطین جن اور انسان سے تعوذ کر لی؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ جن شیطانوں سے زیادہ شر انگیز ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سترہ لگا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ بنی معیز کا ایک نوجوان ان کے آگے سے گزرنے لگا، آپ نے ان سے ہاتھ سے روکا، وہ پھر گزرنے لگا، آپ نے اسے سختی سے روکا، تو پھر اس نے جا کر مروان سے شکایت کی، تو مروان نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی نمازی کی آگے سے گزرے اسے روک دو، اگر وہ نہ مانے تو اس کے ساتھ لڑو، اس لیے کہ وہ شیطان ہے۔ تو حضرات گرامی پچھلے 2 جمعے سے اور آج انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کا عقیدہ میں نے بیان کیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کے وسیلے سے، نبی کا علم غیب، نبی کا حاضر و ناظر ہونا، نبی کا با اختیار ہونا، حیات النبی، مسئلہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، سما، موتی دعا بعد نماز جنازہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے، اور اولیاء کی نگاہ کی وسعت، علم غیب جاننا، یہ تمام وہ مسائل ہیں جن پر اللہ کے انعام یافتہ گروہ یعنی نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور ولیوں کا عمل رہا ہے،
اور یہی صراط مستقیم ہے. لہذا جو لوگ ان مسائل میں سے روکتے ہیں وہ انسانوں میں شیطان ہے اور ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ جن شیطانوں کی نسبت زیادہ شرانگیز ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک